أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين۔ آیت نمبر 81 سے سٹارٹ کریں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا کچھ آلہہ۔ دیکھیں الہن ایک الہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الہن، اور آلہہ اس کی جمع ہے، آلہہ، ٹھیک ہے، آلی، اس طرح سے آلی اور ہا، ٹھیک ہے، آلہہ۔ تو آلہہ کا مطلب یعنی بہت سے خدا یا بہت سے معبود۔ الہن کا اصل جو ورڈ ہے نا وہ معبود سے ہے، یعنی کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو آلہہ یعنی کہ بہت سے ایسے بنا رکھے ہیں کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے سوا، اور انہوں نے بہت سے ایسے ایسے آلہہ بنا لیے ہیں۔ لی یکونو، اچھا یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو تشدید کے نیچے زیر ہے نا، تو یہ اصل میں تشدید کے نیچے زیر کا مطلب زیر ہے۔ یہ ویسے تو لام کے اوپر نظر آ رہا ہے، آپ سمجھیں گے کہ یہ تو زبر ہے، لیکن جب تشدید آ جاتی ہے، ایک منٹ دیجیے گا، ہاں جی، تو الہن جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود سے نکلا الہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا نام بھی جو ہے وہ الہ سے ہے۔ اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف لام ہا، اور ساتھ میں لام ال لگ کر یہ بن جاتا ہے اللہ، ٹھیک ہے، یہ طرح سے اللہ بن جاتا ہے۔ ال یعنی کہ اسپیسیفک کر دیا گیا، دا گاڈ کر کے، یعنی اللہ، یعنی وہ جس کی اسپیسیفکلی وہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی یہ اللہ ہے۔ لی یکونا، اچھا ایک اور بات میں بتا رہی تھی کہ یہ تشدید کے نیچے جو ہے، جب تشدید لگ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر نیچے زیر اور زبر کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس کے نیچے ہے تو یہ زیر ہوگی، اوپر ہے تو پھر زبر ہوگی، اور پیش بھی اوپر ہی لگتی ہے، تو یہ لام زیر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دعاؤں میں بھی اکثر رائٹنگ اسٹائل میں، ٹائپنگ میں اسی طرح سے لکھا ہوا آتا ہے تو اکثر اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ یہ زبر لکھا ہوا ہے، تو یہ زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکونوا، تاکہ ہو جائے، لہم ان کے لیے، عزت کا سبب، یعنی وہ عزت باعث سے عزت بن جائے، یعنی کہ کوئی کسی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے کیا سوچتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت باعث سے عزت ہو جائیں گے۔ اب جیسے کوئی اپنے نام کے ساتھ سید لگاتا ہے تو وہی کہتا ہے نا کہ ہم سید گھرانے سے ہیں، تو ہم کیوں کیوں لگاتا ہے اور کیوں اس کو پوز کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو آنریبل فیل کرانا چاہتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اسی طرح الہوں کے ساتھ بھی لوگوں نے اپنے آپ کو جوڑا اس لیے تاکہ اپنے آپ کو باعث عزت بنا سکیں، اور عزت کا معنی دو طرح سے یہاں پر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ عزت کا سبب بن جائے کہ لوگوں میں پراؤڈ فیل کر سکیں، دیکھو ہم تو ان سے منسلک ہیں۔ جیسے آج بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے کچھ پرٹیکولر فرقے سے تعلق رکھیں گے تو بولیں گے کہ ہم فلاں فرقے سے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کوئی پرائڈ کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح جو عربی زبان میں عزا کا معنی جو ہے وہ دوسرے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، جیسے کسی طاقتور شخص کا بالادست ہو جانا، یعنی کہ ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ ہے، جیسے پیر صاحب کا ہاتھ ہے، فلاں شخص جو ہے وہ ہماری سرپرستی کر رہا ہے، وہ فلاں ہماری سفارش کر دے گا۔ اور عام مسلمان کیا سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، اور ہم جو ہے وہ ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہو جائیں گے، اور وہ تو ہمیں بچا لیں گے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ہیں ہی چنے ہوئے لوگ، ہم تو چوزن پیپل ہیں، اور ہم تو بخشے ہی جائیں گے۔ اور جب بات آتی ہے کہ ان الذین کفروا، تو ہم اپنے آپ کو فوراً الگ سے کر لیتے ہیں کہ ہم تھوڑی نا اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ کفروا کا مطلب ہم تو کافر ہے نا، ہم تو ایمان والے ہیں، چاہے ہم ایمان کا تقاضے پورے کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، چاہے ہم پوری طرح سے مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ہم اپنے آپ کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ ہم تو ان الذین آمنوا میں ہیں۔ یہ کافرین تو وہ ہیں، وہ فلاں جو یہودی ہے، وہ فلاں جو ہندو ہے، وہ فلاں جو مشرک ہے۔ پھر ہم تھوڑا سا ایک لیول اپ ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں تھوڑا علم آ گیا، اب ہمیں پتہ چلا اچھا مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مومن اور ایک منافق۔ تو
جب ہم منافقوں کی کیٹیگریز کو پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کہتا تو ہے کہ ایمان والا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اور اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، اس کے زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، یہ جھوٹا ہوتا ہے، یہ وعدے پورے نہیں کرتا، یہ خیانت نہیں کر یہ خیانت کرتا ہے، تو بھی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فلاں کوئی پرٹیکولر کیریکٹر جو میرے خاندان میں موجود ہوگا، میرے آس پاس موجود ہوگا، میرے فرینڈ سرکل میں ہوگا، میری فیملی میں ہوگا، میرے ذہن میں یہ آئے گا، میں اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پر رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو آئینہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسی کوئی خصلتیں ہمارے اندر موجود ہوں اور ہم سے وہ نگلیکٹ ہو رہی ہوں۔ تو ان سب چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک جب بھی بات اس طرح کی آئے تو اپنے آپ کو ایک دم ایکسکلوڈ آؤٹ نہیں کرنا، بلکہ ہر آیت میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ساتھ یا میں کسی سے اس طرح سے کوئی منسلک رکھا ہوا ہے میں نے اپنے آپ کو۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے یا ہمیں مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ جو ہمارا پہلا کال جاتا ہے وہی ہمارا الہہ ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو ایک دم ہم پریشان ہو کے پینک ہو کر کس کو پکارتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یا ہم فلاں 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 کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہمیں مصیبت ہوئی ہے یا ہمارے، اللہ یہ کہ ظاہر ہے کوئی، اب ظاہر ہے اسباب تو ہوں گے، فرض کریں اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہیں باہر، اور تو ظاہر ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو کال کریں گی، یا جو ہے وہ متعلقہ کوئی بھی شخص ہوگا جس کو آپ بلانا چاہیں گی تو اس کو ہی کال کریں گی، لیکن ایک دم جو پہلا ریاکشن جس میں آپ مدد مانگیں گی وہ کیا ہے؟ اللہ۔ جو پہلی جو آپ کی سوچ میں آنا چاہیے نا وہ اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس چیز سے نکالے، اللہ میری مدد فرمائے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو دوسری بات یہاں پر ہے، اور ان کے معبودوں کا ان کے لیے سبب عزت ہونا یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ ان کی حمایت پر ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کا کوئی مخالف ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا۔ جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ایسے ہوں گے نا کہ جن کے کوئی بڑے لوگ جاننے والے ہوں گے، جیسے کوئی حکومت کے کچھ لوگ منسٹرز وغیرہ کچھ جاننے والے ہوں تو وہ بڑے اکڑتے ہیں کہ بھائی میں تو فلاں کا پی اے ہوں، میں تو فلاں کا یہ ہوں، اور میں تو بہت قریبی ہوں۔ تو اگر کوئی شخص پولیس والا اس کا چالان کر دیتا ہے یا اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ اس فلاں شخص کو فون لگائے گا اور کہے گا کہ بھائی میں جو ہے تمہارے اوپر 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 ان سب کو جانتا ہوں اور میں تو ان کا بہت قریبی ہوں، تم میرا چالان کیسے کر سکتے ہو، یا یہ کہ تم میرے اوپر ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہو۔ تو یہی مقصد ہے یہاں پر یہ بتانے کا کہ اللہ سے اوپر تو کوئی بھی بالادست اللہ کے اوپر نہیں ہے، تو اللہ سے چھڑانے والا کون ہوگا؟ یہاں تو ہم ادھر ادھر فون لگا کے بچ جائیں گے، لیکن وہاں کیسے بچیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہے نا اس کو بنائیں، اللہ تعالیٰ سے بنا لیں، اللہ سے ہماری اگر کوئی بگڑی ہوئی ہے صورتحال تو اس کو ہم درست کر لیں۔ آگے دیکھیں کل تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے فلاں فلاں پیر، ان کے فلاں بت یا فلاں جو بھی ہیں ان کو بچا لیں گے، کلا ہرگز نہیں۔ سیکفرون بعبادتہم، وہ تو ان کی عبادت سے یا ان کی عبودیت سے بالکل انکار کر دیں گے، یعنی وہ وہاں پر قیامت کے دن جو ان کے الہہ ہوں گے وہ کہیں گے بھائی ہمیں تو نہیں پتا کون ہے یہ، بھلے سے وہ انہیں دنیا میں جانتے ہوں گے لیکن وہاں وہ جھوٹ بول دیں گے، یعنی کہ وہ اپنی جان چھڑانا چاہیں گے کہ نہیں نہیں ہم نہیں جانتے ان کو، یا یہ کہ ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ ہو، جیسے بہت سے ولی اولیاء اللہ جو ہیں جو بیچارے قبروں میں ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی ہے مزاروں میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا رکھا ہے، ان کو تو نہیں پتہ یہ بات، تو وہ پھر انکار کریں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو نہیں کہا کسی کو اس طرح سے کرنے کے لیے۔ تو سیکفرون بعبادتہم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے لیے تو وہ بالکل اپوزٹ ہو جائیں گے، ضد بن جائیں گے، اردو میں بھی بولتے ہیں نا ہم ضد، کہ وہ تو بالکل عزت تو دور کی بات، وہ ضد ہو جائیں گے ان کے، یعنی اپوزٹ مخالف ہو جائیں گے ان کے، وہ کہیں گے نہیں بھائی ہمیں ان کی کیٹیگری میں مت ڈالیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ بات ہوگی نا کہ جو تم پوجتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو اور جو پوج رہے ہیں ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ آتی ہے نا آیت سورۃ بقرہ کی کہ 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 جہنم کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے، والحجارہ،
اور تو پتھر کیا ہے بیسیکلی؟ بت. صحیح ہے، جن بتوں کو تم پوچھتے ہو پتھروں کے، ان سب کو بھی اس میں جھونک دیا جائے گا، اور ان پتھروں سے آگ اور بھڑکے گی، اور ان انسانوں کو بھی اس میں جھونک دیا جائے گا، اور اگر کوئی انسان ایز اے معبود وہاں موجود ہوگا تو اس کو بھی ڈال دیا جائے گا. تو ظاہر ہے پھر یہ تو فوراً انکار کریں گے کہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا ان کے ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے. اچھا، سورۃ بقرہ میں ایک اور بات آتی ہے یہاں پر کہ یہ جو لوگ جو جو فالوورز ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے اللہ کاش کہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیجا جائے، ایک مرتبہ ہم دنیا میں واپس جائیں، اور جس طرح یہ آج ہم سے انکاری ہو رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم جو ہے ہم سے بالکل بیزاری اختیار کر رہے ہیں، تو ہم دنیا میں ایک دفعہ پھر سے جائیں اور ہم بھی ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کریں جیسے یہ آج ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں دنیا میں کی زندگی میں. تو یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سارے ڈائلاگس قرآن مجید میں موجود رکھے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ تم ایسا کہو گے وہاں پر تو پہلے ہی سدھر جاؤ. تمہارے ڈائلاگس بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمیں بتا دیے نا کہ تم یہ کہنے والے ہو تو تم پہلے ہی سدھر جاؤ. تو تو یہاں پر کہا جا رہا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں، وہ تو پوجا سے منکر ہو جائیں گے، الٹا ان کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے ان سے کب کہا تھا کہ وہ ہماری عبادت کیا کریں، نیز ہمیں تو آج تک یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ ہماری عبادت کرتے بھی رہے تھے یا نہیں. آگے دیکھیں. اچھا دیکھیں، یہ جو بات ہے نا کہ صرف ہم پوجا اور عبادت اور اس تعلق پہ اگر ہم عبودیت کو دیکھیں نا، تو عبودیت کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ عین با اور دال عبد. عبد کا معنی ہوتا ہے کسی غلامی کرنا، صحیح ہے، غلامی. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے کسی غلام کو تصور کیا؟ آج کے دور کا جو نوکر ہے یا آج کا جو ملازم ہے وہ غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اپنی مرضی سے چھٹی، جیسے ہماری کام والیاں ہیں وہ اپنی مرضی سے چھٹی کر سکتی ہیں، اپنی مرضی ہوتی ہے ان کی، تو ہم سے اجرت طے کر کے جتنا کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہیں، کبھی چھٹی بھی کر لیتی ہیں. لیکن جو غلام ہوتا تھا نا، وہ غلام ایسا ہوتا ہے کہ بالکل وہ خریدا ہوا بندہ ہوتا تھا. وہ اس انسان کا نہ تو سوسائٹی میں کوئی اسٹیٹس ہوتا تھا اور نہ ہی اس کا اس کی کوئی اپنی مرضی ہوتی تھی. وہ اپنے آقا کے سامنے بالکل بالکل بے بس ہوتا تھا. آقا اس کو کہتا تھا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا تھا، کھڑا ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا تھا، اور آقا نے جو دے دیا، مالک نے جو دے دیا وہ کھا لیا، جو دے دیا وہ پہن لیا. تو اس کی اپنی کوئی رائے اس سب پہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ انتہائی مطلب ایک نچلے درجے کا انسان تھا. سمجھے اس چیز کو سمجھے. اب عبد کا معنی جب اللہ کے ساتھ اور بندے کے ساتھ اس ریلیشن میں دیکھیں تو آقا ہمارا کون؟ ہمارا رب، ٹھیک ہے. ہمارے رب کی مرضی ہماری پوری زندگی کے اوپر محیط ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہم جو چاہیں ہم ہر چیز نہیں کر سکتے. ہم اپنی پوری محنت کر کے بھی اگر کوئی ایک چیز مقصد حاصل کرنا چاہیں تو اگر اللہ کی ول نہیں ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا، یا یہ کہ وہ جو بھی کوئی مصلحت کا تقاضا ہے، تو ہم اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات پکی ہے. تو عبد کا ہماری عبودیت یہ ہے، مطلب ہم جو مطلب عبادت میں ہیں، ہماری جو غلامی ہے وہ یہی ہے ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب سے آگے نہیں نکلنا. جتنا جو اللہ نے کہہ دیا اس کو کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جہاں روکا ہے وہاں سے رک جانا ہے، اپنی لاجک عقل سب لگا کر اللہ سے ایکسیڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہی ہم نے سورہ حجرات میں بھی پڑھا تھا نا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو. اب آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں نا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر تھوڑے سے زیادہ آؤٹ اسپوکن ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے ہم ہر چیز کو چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی اس کی دلیل لاؤ، فلاں کی بات لے کے آؤ، اس کی کیا لاجک ہے، اس بات میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزوں میں ہمارے ہاں ہم جب پڑھتے آتے ہیں اور زیادہ گھس جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ایک سوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، کیا بات کری تھی میں؟ عبد کا بتا رہے ہیں. عبد کا بتا رہی تھی. جی، میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
ہمارا جو تقاضا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ نہیں، میں بتا رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ اب آؤٹ اسپوکن بہت زیادہ ہو گئے نا، ہر چیز میں ہم بہت زیادہ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر رک جانا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پر جو ہے وہ ہماری جو بات ہے وہ مطلب ادب سے آگے بڑھ رہی ہے. علم جو ہے نا، علم یہ دو چیزوں کی سے جو ہے نا وہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، دو چیزوں سے آتا ہے اور دو چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے رک جاتا ہے. ایک تو ہے صبر. ٹھیک ہے، علم آتا ہے صبر کے ساتھ، جو ہمارے اندر بالکل ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم 2 منٹ نوڈل والی جنریشن ہے نا، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے. فاسٹ ہو گئے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو ہم ہر چیز میں فاسٹ چاہتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ مہینہ بھی نہیں لگانا چاہتے کسی کورس پر، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی، بس ہم کو جلدی جلدی یہ سب چیزیں ہمیں مل جائیں. تو علم جو ہے نا وہ کس طرح آتا ہے؟ صبر کے ساتھ آتا ہے. صبر دونوں طریقے پہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وقت لگے گا، دوسرا یہ کہ اپنے اوپر بہت جبر کرنا پڑے گا، اپنے اوپر صبر کرنا پڑے گا. صحیح ہے نا؟ اپنے اوپر صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہیں دل چاہ رہا پڑھنے کا، اپنے آپ کو منا کر پڑھنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنی لمٹس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ جا کے ہمیں علم آئے گا. یہ ہے صبر. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے ادب. جس شخص کے اندر ادب ہوگا وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی اٹھے گا. فرض کریں کہ میرے سامنے کوئی بچہ ایسا بیٹھا ہے جس کو جو ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ اسپوکن بھی ہے، اور اس کو وہ تھوڑا سا بے ادب بھی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ مجھے بار بار بیچ میں سے انٹرپٹ کرتا رہے. تو جب وہ مجھے انٹرپٹ کرے گا تو ہوگا کیا؟ ابھی جیسے کہ ابھی کیا ہوا کہ ابھی ایک کال آ رہی تھی، تو ایک دم انٹرپٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا منقطع ہو جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں ایک دم. میں بتاتے بتاتے ایک دم میں بھول گئی میں کیا بات کر رہی تھی. تو جو ایک دم بار بار بیچ میں سے انٹرپٹ کر کے بات کو اچکنے کی کوشش کرے گا، وہ کیا ہے؟ ادب کے خلاف ہے. تو وہ اس سے کیا ہوگا؟ تو سامنے والا جو بتانے والا تھا وہ بات وہیں منقطع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ کچھ اور بات کی کہیں اور موڑ لے جائے اور کچھ اور بات شروع ہو جائے، تو وہ ہے کہیں اور چلا جائے گی بات. تو ادب اور صبر یہ بہت ضروری ہے علم کے لیے. تو ان دونوں کے بعد جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ اب میں یہاں پر علم کی بات کری تھی، پھر میں نے اب کی بات کر رہی تھی، اصل میں دو باتیں الگ ایک ساتھ ہو گئیں. چلیں، تو عبودیت جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایکسیڈ نہیں کریں گے. جتنا اللہ نے بتا دیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس بند کے رہنا ہے. صحیح ہے، اللہ سے آگے نہیں بڑھنا. ایک اور بات، عبادت جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے پاس دو قسم کی عبادت ہے. اب سے ہی باتیں نکل رہی ہیں تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہی ہوں، کیونکہ آگے تفسیر میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگا رہی ہوں. عبادت جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے بدنی عبادت. صحیح ہے، جیسے جسمانی عبادت جسے کہیں گے، اور ایک ہوتی ہے روحانی عبادت. صحیح ہے، جو روح کے ساتھ ہے. صحیح ہے، بدنی عبادات میں ہمارے پاس ہے جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، یہ آپ کی بدنی عبادت ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ کی مالی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہو گئی. حج بھی مالی اور بدنی دونوں عبادات ہیں. ٹھیک ہے، روحانی عبادت میں آپ کے پاس ذکر اذکار آ جاتے ہیں، جس میں آپ بیٹھ کر اللہ کے ساتھ جو کنیکٹ کرتے ہیں، اور جو اذکار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، یہ سب کی ساری روحانی عبادتیں ہو گئی. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، حقوق العباد، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سارے جو ہے حقوق اللہ، سوری، حقوق اللہ جو ہیں، اس میں سارے عبادات، یہ جو ہماری دینی عبادات ہیں وہ آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اور حقوق اللہ اور کے بعد ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ حقوق العباد. حقوق العباد کیا ہوتے ہیں؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح ہمارے سبلنگس کے حقوق، اولاد کے حقوق ہیں، پھر بہن بھائیوں کے سبلنگس کے حقوق ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ کے اسپاؤز ہیں، زوج، ان کے حقوق ہیں. اس طرح ساتھ رہنے والے جو ہیں ان کے حقوق ہیں، اور مزید اس طرح ستے پھر آگے لوگ بڑھ جڑتے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی یتیم ہے آپ کے خاندان میں، یا کوئی مسکین ہے، یا فقراء ہیں، تو ان کے حقوق ہیں. تو سارے حقوق پڑوسی ہو گئے،
یہ سارے حقوق جو ہیں وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں. تو ان سب کے اوپر سب پر عمل کرنا بھی کیا کہلائے گا؟ یہ سب بھی عبادت کی زمرے میں آئے گا. کب؟ جب یہ خالص اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کی کفالت کر رہے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ اللہ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ گھر پہ کسی کا آپ اپنے گھر میں کھانا بنا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے ایون کھانا بنا رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت آتی ہے، وہ بھی آپ کا عبادت ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے ریلیٹیوز کو دعوت پہ بلا رہے ہیں اور اس سوچ کر کے ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب کسی کو ملنے ملانا، تحفہ تحائف دینا اور کھانا کھلانا، یہ سب بھی اگر آپ اللہ کے لیے خالص کر کے کر رہے ہیں تو یہ سب بھی چیزیں عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو اس چیز کو نظر میں رکھیں. اچھا، کسی نے سوال لکھا ہے کہ حج اور عمرہ پہ خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. بالکل، یہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ اگر آپ پہ فرض ہے تو یہ آپ کے لیے صدقات لازمہ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرض حج پر، فرض عمرہ تو خیر فرض نہیں ہوتا، حج فرض ہوتا ہے. تو صدقات لازمہ ہے، اگر آپ پہ حج فرض ہے تو آپ نے کرنا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہوتا ہے، باقی نوافل میں چلا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ حج کریں تو وہ پھر آپ کے صدقات نافلہ میں چلا جاتا ہے، یعنی یہ آپ کے نفل صدقات میں جائے گا. اور بالکل یہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے. آپ وہاں جاتے ہیں اور ظاہر ہے ایک تجدید ایمان ہو جاتا ہے نا آپ کا. آپ عمرہ اور حج پہ اگر بار بار جاتے ہیں تو آپ کی ایمان کی تجدید ہوتی ہے. واپس آ کے انسان کیا ہوتا ہے؟ واپس دنیا میں مگن ہو رہا ہوتا ہے نا، وہاں جا کے ایک دم انسان فریش ہو جاتا ہے اور واقعی دین سے جڑنے کا دل چاہتا ہے. بہت سے ایسے لوگ جو کہ بالکل دنیا دار ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ دین سے لگاؤ نہیں بھی ہوتا، وہ بھی حج عمرے پہ جا کے ان کے بھی دل میں یہ ارمان جاگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں، ہم پردہ کرنے والے بن جائیں. کچھ دنوں تک تو یہ فیلنگز ان کے اندر بھی آ جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ دنیا پھر سے غلبہ پا لیتی ہے. تو آگے دیکھیں کہ الم تری انا ارسلنا الشیاطین، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بھیجے شیاطین علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، کہ وہ انہیں پھسلاتے ہیں یا بہکاتے ہیں. بہکانا یعنی کہ پھسلا دیتے ہیں، عزا یعنی ان کو ٹریک سے ہلاتے رہتے ہیں، ان کو اکساتے رہتے ہیں، ہٹاتے رہتے ہیں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کافروں کے اوپر بھیجے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں نہیں دیکھتے ان کو، کہ یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں شیاطین پیدا کیے ہیں اور انہی کے اندر ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے. تو جو انہیں شہوتوں یعنی خواہشات کی غلامی اور جرائم اور معاصی جو ہے وہ نافرمانی کے لیے آتا، عین صاد یا، صحیح ہے نا، عربی کا لفظ ہے یہ. تو جو انہیں جرائم اور نافرمانی کے ارتکاب پر شدت کے ساتھ ابھارتے ہیں، یعنی کہ پوری طرح، مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا، جیسے میں کہہ رہی ہوں آپ کو مشورہ دینا، میں آپ سے کہوں کہ فلاں چیز استعمال کرنا بہت اچھی ہے، اور میں کہوں کہ تم استعمال کیوں نہیں کرتی، کرو نا، استعمال کرو نا، ایک دفعہ کر کے دیکھو، کر کے تو دیکھو. یہ کیا ہے؟ ابھارنا شدت کے ساتھ. ٹھیک ہے. کہ اور یہی وہ کرتے بار 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 بار، ایک چیز جو بار بار ہوتی رہے، ذہن پہ ہتھوڑے کی طرح برستی رہے، بار بار خیال آتا رہے، تو انسان اسے کر ہی گزرتا ہے نا. تو یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے بات کہ شیاطین بار بار، اب دیکھیں نیک لوگوں کو بھی تو شیاطین تنگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو وسوسے نہیں آتے یا ان کو خیالات نہیں آتے، لیکن ان کو جب خیالات آتے ہیں نا تو ان کو ایک دم سے احساس ہوتا ہے، وہ ایک دم چونک بھی جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا میرے سے، مجھ سے غلطی، مجھ سے جو ہے وہ کوئی غیبت ہو گئی، یا جو ہے وہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، یہ مجھے کیسا خیال آیا کسی کے بارے میں، اور ایک دم وہ چونک جاتے ہیں. تو لیکن جو لوگ مسلسل جو ہے وہ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو جب اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو وہ شدت کے ساتھ، کیونکہ دل پہ تو پوری طرح شیاطین کا ہی قبضہ ہوا ہے نا، تو پھر جو ہے ظاہر ہے پھر جہاں شیاطین رہتے ہیں وہاں فرشتے نہیں ہوتے. یہ بھی پتہ ہے نا آپ کو یہ بات کہ فرشتے اور شیاطین ایک ساتھ نہیں ہوتے. جس جگہ جس شخص پر شیطان کا غلبہ ہو جائے تو فرشتے اس سے کنارہ اختیار کرتے ہیں، لیکن جس شخص کو جو وضو سے رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اور گھر کے اندر تصویریں نہیں لگاتا، کپڑے تصویروں والے نہیں پہنتا، اور ذکر اذکار کرتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ ذکر.
تو جو شخص ذکر کرتا ہے وہ اپنی غذا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں اس کے پاس. تو فرشتے زیادہ سے زیادہ آپ کے آس پاس رہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے نا. فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, آپ کے لیے آسانیوں کی دعا کرتے ہیں, آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو فرشتوں کے ہمارے آس پاس رہنا اچھا ہے, اور اس سے سکینت بھی اترتی ہے. سکینت پتہ ہے نا, یعنی کہ آپ کو سکون ملے گا, آپ کے دل کو اطمینان ملے گا, آپ پینک نہیں ہوں گے, آپ مضبوط رہیں گے. تو اور جو شخص جو ہے شیاطین کا ساتھی ہوگا, جو ان کے ساتھ اپنا معاملہ رکھتا ہوگا, جس کے دوست بھی ایسے ہی ہوں گے, تو پھر ان کے ساتھ ظاہر ہے پھر فرشتے بھی ڈسٹنٹ ہو جائیں گے. بھائی اس کے لیے مغفرت کرنے کی کیا ان کو پڑی, کہ جو ہے جس کو نہ ذکر کا ہوش ہے نہ اللہ کا ہوش ہے. وہ ہے نا لفظ صورت حشر میں آتا ہے نا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ایک منٹ, تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, تو اللہ نے ان کے اپنے آپ کو ان سے بھلوا دیا. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں بات, یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں, تو اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ ہی بھلوا دیا. اور ایسے لوگ ہی اولئک هم الفاسقون, ایسے لوگ تو فاسق ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہر وقت جو ہے وہ ان کو فکر لگی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں, اس کی دوڑ, وہ جو الحاکم التکاثر والی دوڑ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیں, برانڈ کانشیس ہونا, اس کے بعد یہ گاڑی سے اس سے بڑی, اس سے اچھی برانڈ کی گاڑی, فون ہے تو اس سے اچھا فون, پھر اس کے بعد لیپ ٹاپ ہے تو اور اچھا لیپ ٹاپ. مطلب چیزوں میں بڑھوتی اور مقابلے بازی میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر ایسا شخص آرام کب کرتا ہوگا, پھر وہ دن رات لگا کے اپنا کام بھی تو کر رہا ہوگا نا, کہ وہ دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے, تو وہ اپنا آپ بھی بھول گیا. اور جو شخص دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے اس کو نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے, نہ سونے کا ہوش ہوتا ہے, نہ انجوائے کرنے کا ہوش ہوتا ہے. اس کو تو بس ایک لت لگی ہوئی ہے, وہ چیزیں خریدتا جا رہا ہے لیکن وہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے خواہشات کیا ہیں؟ خواہشات کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی محبت جو ہے وہ ڈال دی ہے, حصول کی نہیں, خواہش کی محبت جو ہے وہ دل میں ڈالی ہے. اب جیسے فرض کریں کہ مجھے خواہش ہو رہی ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں ایک نیا صوفہ ڈالوں. جب میں نیا صوفہ ڈال لوں گی نا تو یہ خواہش ختم ہو جائے گی. یہ خواہش ختم ہو گئی, اب کوئی نہیں خواہش کی, اب اس سے محبت نہیں ہے, اس صوفے سے محبت نہیں ہوگی. آپ دیکھیے گا, کبھی نوٹس کیجیے گا کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی ایسی فلم جس کو آپ بہت دیرینہ خواہش ہے, آپ کو مل جائے گی نا تو آپ کو اس کی قدر ختم ہو جائے گی, اس سے محبت ختم ہو جائے گی. آپ کو اس سے تب تک محبت رہے گی جب تک کہ وہ مل نہ جائے. ایسے ہی آپ دیکھیں نا, محبوب کی محبت جو چلی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا جو شادی ہو گئی تو محبت ختم. جو وہ لا حاصل محبتوں کے پیچھے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں, کہ جو آج کل ٹی وی ڈراموں میں اور فلموں میں ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے, تو عورت کی محبت, مرد کی محبت, یہی دکھا رہے ہیں نا, اور اسی پہ جنریشن کو لگا دیا ہے کہ بھائی یہی تو اصل مقصود ہے ہماری زندگی کا, کہ بھائی فلاں عورت مل جائے یا فلاں مرد مل جائے, جو بھی محبت ہے جس سے, اور جب مل جاتی ہے تو پھر ختم, پھر لڑائیاں, اس سے محبت ختم. تو جب تک مل نہیں رہی ہے تب تک محبت ہے, تب تک اس کے پیچھے مجنوں بنے ہوئے ہیں, تب تک اس کے پیچھے جو ہے وہ راتیں کالی ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خواہش کی محبت تو ڈالی ہے, حاصل کی محبت نہیں ڈالی ہے. تو جب انسان خواہش کی محبتوں میں پڑا رہتا ہے نا, یہ جو شہوات کی ہے محبتوں میں, تو بس اس کی محبت پھر ختم نہیں ہوتی. وہ بس ایک خواہش ختم ہوئی, دوسری نکل آئی, دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر آخر میں انسان جو ہے وہ بس قبر میں پہنچ جاتا ہے. آواز کٹ رہی ہے کیا؟ سب کو کٹ رہی ہے؟ صدف کہہ رہی ہیں آواز کٹ رہی ہے. نہیں ٹھیک آ رہی ہے. نہیں نہیں ہمیں تو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ کوئی بات کرنا چاہے گا, اس حوالے سے کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ نہیں. تو خواہشات کی محبت جو ہے اس وہ سے میں بات کرنا چاہوں گی. ہوں السلام علیکم. اس سے میں بات کرنا وعلیکم چاہوں گی. السلام. جی جی. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اپنی جتنی ینگ ایج میں آپ نے ایسے ہی گزار دی, مطلب ڈرامہ دیکھا آپ نے, اور کالج بھی گئی, تو کہیں کوئی لو والا چکر نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟
हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन खराफात से बचे में ये बच्चे कैसे सवाल कर लेते हैं, ये ड्रामों के असर की वजह से बच्चे बड़ों से ऐसे सवाल कर लेते हैं। हम्म। बिल्कुल। तो यही मैं बोल रही हूँ कि सवाल आया कैसे जहन में। हम्म, बिल्कुल, और सवाल आया भी और आउटस्पोकन ऐसे कि पूछ भी लिया। ये मेरे बहुत करीबी किसी ने पूछा मुझसे ना, तो बस मैंने कहा कि देखें ड्रामा हम ये हम मैं भी कर सकती थी, मैंने भी किया है, अपनी फ्रेंड से किया है, लेकिन ये ड्रामों के असर हमारे जो है पुरानी तालीम से हमें पता चल रहा है कि ये कितना खराबी हमारे जड़ों में आ गई है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है नफसानी मोहब्बत में। किसी ने सवाल लिखा है कि क्या औलाद की मोहब्बत भी नफसानी मोहब्बत में आएगा। तो सूरत तगाबुन की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन, कि तुम्हारी औलाद और अज़वाज में जो है वो तुम्हारे लिए दुश्मन भी हैं, यानी तुम्हारे नेक अमाल के पीछे हैं, और तुम्हें जो है वो जिहाद से रोकते हैं, तुम्हें उनकी मोहब्बत जो है वो रातों को जागने से, अल्लाह के सामने खड़े होने से और अल्लाह की फर्मा बरदारी करने से रोक देती है। तो ये मतलब ऐसा भी है कि कुछ मतलब इस तरह का इल्ला माशाअल्लाह, तो इस तरह का मामला होता है ना, कि हम अगर हमारे मियाँ जो हैं वो जाना चाहें सैर रोज़ा पे, या 40 दिन का चिल्ला लगाने जाना चाहें, तो हम अपने हस्बैंड्स को नहीं जाने देंगे, बोलेंगे क्या ज़रूरत है जाने की, बच्चे जो है वो तंग करेंगे पीछे और यूं, और हम हाँ फला जगह चले जाएंगे, इस तरह वो जो भी है। तो इसमें होता है ना इस तरह से। तो अब औलाद और अजवाज भी जो है वो हमारे उसमें मतलब कभी कभी अड़े भी आ जाते हैं आपके दीन के कामों में। अच्छा, नफसानी मोहब्बत जो है, देखें, औलाद की मोहब्बत ना अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बिल्ट इन रखी है, यानी कि एक चिप है जो कि मौजूद है हमारे अंदर, हमें हम चाहें भी ना तो हम अपनी औलाद को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए कुरान मजीद में कहीं पे भी ये नहीं आता कि अपनी औलाद के साथ उसने सलूक करो, अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक करो, उससे मोहब्बत करो, बल्कि आता क्या है, औलाद को हुक्म दिया जा रहा होता है कि माँ बाप के साथ एहसान करो, माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, उसको उफ ना कहो। क्योंकि माँ बाप को अल्लाह ताला ने ऐसा ही बनाया है कि बच्चा जो है वो आपसे भले बदतमीजी ही कर रहा हो, आपके साथ बेअदबी कर रहा हो, लेकिन आप फिर भी उसकी फिक्र कर रहे होंगे। बच्चा जो है वो कहेगा कि मुझे नहीं खाना खाना, अब क्यों बनाती हैं आप ये खाना, आप क्यों बनाएंगी, तो फिर भी जो है आप बनाएंगे उसके लिए, और आप जो है वो फिर भी आप उसके लिए जो है वो कर रहे होंगे, आप उसकी फिक्र करेंगे कि वो भूखा है, तो आपके जहन में ज़रूर होगा कि वो भूखा है, आप उसको तरबियत देने के लिए ज़रूर जहन में सोच रहे होंगे कि नहीं खा रहा तो ना खाए, एक दिन भूखा ही रह जाए, लेकिन आपके जहन में आता रहेगा मुस्तकिल कि ये भूखा है। तो ये जो है ये मोहब्बत जो है अल्लाह ने आपके अंदर डाली है, इसको एक्सीड नहीं करना अल्लाह की मोहब्बत से आगे। ये ना हो कि जैसे अब बच्चे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि बच्चा नमाज ही नहीं पढ़ने देता, बच्चा रोता रहता है, और होता भी है। जैसे ही आप नमाज पढ़ने खड़े होंगे ना, तो शैतान उसे और रुलाएगा ताकि कि आप जो है ना, अगर पीछे हटने वाले हैं तो आप पीछे हट जाएं, कि भाई नहीं पढ़ने दे रहा, एक दिन मैंने नमाज पढ़ के देखी थी नहीं पढ़ने देता। लेकिन आप अगर जमे रहेंगे, आप कहेंगे नहीं पढ़ने, फर्ज तो पढ़ ही लेना, तो आप पढ़ें, और जब बच्चा छोटा है तो आप उसको अपने पास बिठा लें, और आप जो है वो नमाज पढ़ते पढ़ते उसे गोद में भी उठा लें। आप जैसी रुकू करने लगे तो करीब बिठा लें, भले वो रोने लगे, फिर जैसे ही आप सीधे खड़े हों दोबारा उठा लें, थोड़ी देर के लिए लंबा जो है वो क़याम कर लें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तो जब थोड़ा सा चुप हो जाए नीचे रख के उसे सजदा कर लें। तो इस तरह क्या होगा, तो 2 रकात तक वो रोएगा, तीसरी चौथी रकात में वो सुकून में आ जाएगा कि अम्मा कहीं नहीं गई, अम्मा यहीं पर ही है। तो कहने का मतलब यह है कि औलाद की मोहब्बत में आके अल्लाह की मोहब्बत को सैक्रिफाइस या कुर्बान नहीं कर देना, बल्कि सबसे पहली पोजीशन, टॉप प्रायोरिटी पे किसकी मोहब्बत होगी, अल्लाह की मोहब्बत। अगर बच्चा आपसे कह रहा है मम्मा मुझे ऐसी फला चीज़ चाहिए जो कि अल्लाह की नाफरमानी में आती है, तो आप नहीं लेके देंगे उसे। बच्चा कह रहा है मुझे तो गिटार लेके दें आप, तो आप कहेंगी नहीं, मेरा मुझे अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत है तो मैं ज़रूर दिलाऊं उसे, फिर मैं उसे कह दूंगी कि नहीं कम बजाना, तो ये तो नाफरमानी में आ जाता है ना। तो ऐसी चीज़ जो कि अल्लाह की नाफरमानी के ज़ुमरे में आए, तो फिर वो आपने अपनी औलाद की मोहब्बत में नहीं करना, ठीक है। और स्पाउस जो है वो आपके जो शौहर हैं, ज़ाहिर है उनकी मोहब्बत में भी कोई ऐसा काम ना हो कि जो नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी में आता है। जैसे बहुत सी औरतें कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को पसंद है आईब्रोज बनवाना, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ,
تو دیکھیں کسی کی بھی وجہ سے آپ نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. آپ انہیں پیار محبت سے سمجھا سکتی ہیں کہ یہ ذرا سا جو ہے وہ اگر تو بہت ہی زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہیں تو اس میں تو علماء اجازت بھی دیتے ہیں کہ بہت زیادہ اگر جو ہے خراب ہیں اور مردوں سے مشابہت ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو شیپ دے سکتے ہیں. تھوڑا سا مطلب شیپ بھی نہیں دے سکتے بلکہ صرف جو آگے سے ماتھے سے ملی بھی ہوتی ہیں نا بس وہ تھوڑا سا الگ کر سکتے ہیں. اس میں بھی شیپ دینا الاؤڈ نہیں ہے. اور اگر کسی کے جیسے ہارمون پرابلمس کی وجہ سے جو زیادہ بال چہرے پہ آ جاتے ہیں تو وہ اس کی ویکس کرانا وہ آپ کو الاؤڈ ہے. تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اپر لپ وغیرہ آ جاتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ جو ہے مطلب ایکسیڈ کر دینا اس میں کہ نہیں بھائی میرے ہسبینڈ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں بے پردہ رہوں اور میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ میں فٹڈ کپڑے پہنوں تو آپ پہنیں فٹڈ کپڑے بے پردہ رہیں لیکن گھر کی حد تک ان کے سامنے. لیکن ان کے دوستوں کے سامنے یا نامحرموں کے سامنے آپ نہیں جا سکتی. اس لیول پر آپ جو ہے وہ ان کی نافرمانی مطلب ان کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. لیکن اب اس پہ ایک سوال آتا ہے کہ فرض کریں آپ آلریڈی جو ہے وہ ایسے رہتی ہیں اور آپ کو مطلب ابھی اب آپ کو دل چاہ رہا ہے کہ اب جو ہے میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا دین کی طرف آ جاؤں. اب ظاہر ہے اب ایک دم سے چینج کسی کو بھی قبول نہیں ہوتا. آپ کے ہسبینڈ بھی ایک دم سے پریشان ہوں گے یہ کیا ہوا اچانک سے تم ملانی بن گئی اور اس طرح کی چیزیں. تو پھر یہ کہ پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو اڈاپٹ کروانا پڑے گا. لوگوں کو سمجھانا پڑے ان کو تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھانا پڑے گا. تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دین کے ساتھ جوڑیں ان کو تھوڑی تھوڑی چیزیں سمجھائیں. ہو سکتا ہے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں. جو ربی اشرح لی والی دعا ہے نا اس کو بہت پلے باندھ لیں اور بار بار اس کو ہر دفعہ پڑھیں تو تاکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں کام جو ہے وہ آپ کے موافق ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کا میرے خیال ہے سوال کا جواب ہو گیا توبہ یا اور کچھ بتاؤں؟ نہیں صحیح ہے. جزاک اللہ سوری جزاک اللہ. وہی آکی. اچھا جی تو آگے دیکھتے ہیں. علم ترى انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا کہ جو ان کے اوپر مسلط ہیں شیاطین ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیے ہیں تاکہ وہ انہیں بار بار شدت کے ساتھ گناہوں کے اوپر ابھارتے رہیں. فلا تعجل علیہم اور کیونکہ وہ آلریڈی اس ایک گناہ کے کام میں آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر جلدی مت کریں. جلدی نہ کریں مطلب آپ ان کی رسی کھینچنے پر جلدی نہ کریں. مطلب یہ تو آلریڈی باہر نکل چکے ہیں اللہ کی حد سے تو ان کو اللہ تعالیٰ خوب پکڑ لے گا. انما نعد لهم عدا ہم تو ان کو خوب شمار کر رہے ہیں یعنی ہم ان کے ہر کام کو ہر فعل کو اچھی طرح ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. جو لوگ شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں تو پھر شیطان انہیں اپنی انگلیوں پر نچاتے رہتے ہیں. اس طرح ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ جو کام کرتے ہیں سرکشی اور نافرمانی کا ہی کرتے ہیں اور ہم یہ سب کچھ ان کے نامہ اعمال میں محفوظ کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جلدی نہ کریں. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. نعد لهم عدا یعنی ان کا تو وقت پورا ہو ہی چکا ہے. لہٰذا آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں. جتنے ان کی مدت کے دن باقی ہیں وہ پورے ہونے دے دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے عذاب کی دعا کرتے تھے کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے رحمت للعالمین تھے. لیکن ایک وقت آ جاتا ہے نا ایک انسان کے اوپر کہ انسان بالکل پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے مطلب کسی کو اذیت میں. اب زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے اوپر تو وہ صبر کرتے تھے لیکن جب کمزور مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں اور مصائب اور کافروں کی طرف سے ظلم ہوتے تھے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسردہ ہوتے تھے. تو اس پر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. یوم نحشر المتقین. اب یہاں پر متقی لوگوں کی بات آ رہی ہے. ابھی تک ہم پیچھے جو ہے ان کی بات پڑھ رہے تھے کافروں کی. تو متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم متقی لوگوں کو حشر جمع کریں گے یعنی جب ہم ان کا حشر کریں گے یعنی کہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے. حشر کا معنی ایک اکٹھا کرنا بھی ہوتا ہے. تو الی الرحمن وفدا تو وہ وفد کی صورت میں آئیں گے. وفد کی صورت میں یا بطور مہمان. وفد کیا ہوتا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا کرتے تھے. وفد تو وہ کیا ہوتے تھے؟ ایک طرح سے قافلے مہمان ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے معزز مہمانوں کے طور پر آئیں گے پیغمبروں کی تصدیق کرنے والے ایمان لانے والے فرما برداری کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے. وہ اللہ کے ہاں
بطور معزز اور یعنی کہ باعزت مہمانوں کے وہ جمع ہوں گے. اور یہ سانڈنیوں لکھا ہوا ہے لفظ، یہ اصل میں اونٹنیاں ہیں. نورانی فیمیل اونٹنیوں کو بھی سانڈنیاں کہتے ہیں. اب پہلے زمانے کی اردو تھی، میں مٹانا چاہ رہی تھی لفظ لیکن شاید ہی پھر سے کاپی ہو گیا. تو نورانی اونٹنیوں کی سواری پر آئیں گے اور خدائی مہمان خانے میں باعزت داخل کیے جائیں گے. آپ دیکھیں کتنا پیارا منظر نا. آپ سوچیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک طرف لائن میں چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس میں مطلب سواریوں پہ سوار کر کے کارٹس میں لے کے جائے جا رہے ہوں گے. تو یہ وی آئی پی پروٹوکول ان کو مل رہا ہوگا. اور اس کے برخلاف اللہ اکبر بے طرز گنہگار، رسولوں کے دشمن، دھکے کھا کھا کر اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے، پیاس کے مارے زبان نکالے ہوئے، جبرن اور قہرن جو ہے جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے. اور پیچھے ہم پڑھتے نا جسین، گھٹنوں کے بل گرائے ہوئے. اب بتاؤ کہ کون مرتبے والا اور کون اچھے ساتھیوں والا ہے. مومن اپنی قبر سے منہ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے سامنے ایک خوبصورت اور حسین شخص پاکیزہ پوشاک پہنے، خوشبو سے مہکتا، چمکتا دمکتا چہرہ لیے کھڑا ہوگا. تو مومن اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ مومن اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا آپ نے پہچانا نہیں، میں تو آپ کے نیک عمل ہوں، اور میں آپ کے سامنے ایک مجسمہ مطلب اعمال کا مجسمہ ہوں. آپ کے عمل نورانی، حسین اور مہکتے ہوئے تھے، تو بالکل میرا چہرہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. آئیے اب آپ کو میں اپنے کندھوں پر چڑھا کر باعزت اور اکرام محشر میں لے چلوں. کیونکہ دنیا کی زندگی میں آپ پر سوار رہا ہوں، بس آج آپ کو میں اپنی سواری دوں گا. تو اب پس مومن اللہ تعالیٰ کے پاس سواری پر سوار جائے گا. ان کی سواری کے لیے نورانی اونٹنیاں بھی مہیا ہو جائیں گی. یہ سب ہنسی خوشی، آبرو اور عزت کے ساتھ جنت میں لے کے جائے جائیں گے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وفد کا یہ دستور ہی نہیں کہ وہ پیدل آئے، بلکہ وہ تو سواریوں پر ہی آئے جائیں گے. یہ متقی حضرات ایسی نورانی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے کہ مخلوق کی نگاہوں میں ان سے بہتر کوئی سواری کبھی آئی ہی نہیں. ان کے پالان سونے کے ہوں گے اور یہ جنت کے دروازوں تک انہی سواریوں پر جائیں گے. اور ان کی نکیلیں جو ہوں گی، یعنی کہ جو ان کی جو لگامیں ہوتی ہیں وہ بھی زبرجد کی ہوں گی. اب مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. تو آگے دیکھیں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اچھا، یہ اوپر والی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کے لیے دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے شامل کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں متقین کا امام بنا دے. تو اس کے لیے جو دعا ہے وہ ہے نا ربنا حب لنا والی، تو وہ ضرور یاد کیجیے گا. ربنا حب لنا، ربنا نہیں کرو شور ہو رہا ہے بیٹا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا ازواجنا. دیکھیں ربنا، اے ہمارے رب، یہ والی پہلے پڑھائی ہے کیا میں نے دعائی والی؟ اس کو نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا کہ اللہ جی بس یاد ہے یہ نا. ٹھیک ہے. نہیں زیادہ سب کو تھوڑی یاد ہوگی نا، سب جی کو یاد ہے. جی یاد ہے. جی یاد ہے. آپ بتا دیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ہاں جی، قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. کیا بات. وذریاتنا وذرياتنا قرۃ اعین، قرۃ الٹا ہو گیا ہے، قرۃ اعین. اعین عینن کی جمع ہے اعین، ٹھیک ہے. اور ہے وجعلنا، للمتقين اماما. وجعلنا وجعلنا للمتقین.
इमामा, ये देखिए मुत्तकीन का इमाम बना दे। असल में मैं इस पोर्शन को हाईलाइट करना चाहती थी इस दुआ में, कि जो अभी हम मुत्तकीन की बात कर रहे हैं, तो वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे, हमें भी, हमारी औलाद को भी, और हमारे घर वालों को भी, ताकि हम वो मुत्तकी लोगों को भी लीड करने वाले हों इंशाअल्लाह। और ऊपर क्या है, कुर्रत आयुन, ये हमारे अजवाज और हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे। देखिए औलाद सबकी, सबके लिए आंखों की ठंडक होना चाहिए, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना, कभी कभी औलाद ऐसी नाफरमान भी निकलती है, अल्लाह माफ करे, कि उसको देखकर इंसान का दिल कट जाता है। तो ये दुआ हम मांगे कि अल्लाह हमारी, हम अपनी औलाद को देखें ना, हमारी आंखें ठंडी हों, कि कितना अच्छा है। अब देखें जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, स्पेशली तब हमें इस बात का एहसास होता है कि जो है कि फर्मा बरदार औलाद जो है वो कितनी ज़रूरी होती है। क्योंकि छोटा बच्चा तो आपकी बात मान ही लेता है ना किसी तरह, और वो वैसे भी क्यूट होता है, तो हमें प्यारा वैसे ही लग रहा होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो फिर उसकी फर्मा बरदारी उसको जो है वो हमारी नज़रों में अच्छा और बुरा साबित करती है, जो भी है। तो इसी तरह अजवाज, हमारे जो जौज हैं, हमारे जो शौहर हैं, और शौहर के लिए हम, तो अब वो हमें देखें और हम उन्हें देखें तो हमारी आंखें ठंडी हो जाएं, कि हम उन्हें देखें तो हम सोचें कि हाँ, ये हमें कितना ख्याल करते हैं, और ये हमें हमें उन्हें देखकर हम कंप्लीट महसूस करें, और यही चीज़ वो भी हमारे बारे में सोचते हो। ये दुआ मांगी क्या जी, मांगिएगा। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं इस दुआ पर, आगे आयत पर। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँक कर लेके जाया जाएगा। ये पीछे हमने तफसीर में पढ़ा था ना ऊपर। तो वरदा के जो माना है ना, उस इससे पहले हमने एक लफ्ज पढ़ा था वारिदुहा, उसमें वो भी और ये भी, मतलब पहुंचने का माना था ना, वारिद का माना। तो यहाँ पर वरदा का माना भी है कि पानी के लिए किसी जगह पर पहुंचना, वरदा। तो अगर स्पेसिफिक माना में लेके जाएंगे तो पानी के लिए पहुंचना, वरना अगर नॉर्मल इसमें तो वैसे ही इसका माना होगा वारिद का माना, कि किसी का किसी जगह पे पहुंच जाना, तलब में किसी तरह पहुंच जाना, किसी जगह पे पहुंच जाना। ठीक है। तो इसमें आप देखें कि वरदा के माने घाट के भी हैं, प्यासा भी है जिसे पानी की तलाश हो, और ये प्यासा मुजरिम, और ये प्यासे मुजरिम चाहते ये होंगे कि किसी तरह पानी के घाट पर पहुंच जाएं, और पानी की जुस्तजू करते करते वो जा पहुंचेंगे जहन्नुम पर, दूसरी राह उन्हें कोई नजर ही नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। अच्छा, आप कभी नोटिस करें, शराब किसी ने नोटिस किया कि आप कभी किसी बहुत बहुत तेज धूप जब होती है, तो वो जब सड़क पे पड़ रही होती है, तो दूर से सड़क ऐसे चमक रही होती है जैसे लगता है वाकई पानी रखा हुआ है सड़क पे भी, इवन आप गाड़ी चला रहे हो और दूर जो है वो जैसे मोटरवे वगैरह पे आप जा रहे हो, या वैसे ही कोई खुली सड़क हो जिसके आगे गाड़ियां नजर ना आ रही हो, तो आपको दूर तक सड़क में ना ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है। कभी नोटिस किया आपने ये? जी जी, कई दफा किया। जी तो जी। है ना, तो आप ऐसा मंजर इंसान को सहरा में भी होता है, कि जो इंसान सहरा में होता है और उसको सख्त प्यास की आलम है, तो रेत इतनी ऐसे धूप में रेत ऐसे चमक रही होती है कि दूर से लग रहा होता है कि पानी है। इसी को सराब कहते हैं। ठीक है। तो वो सराब मतलब धोखा, सराब का मतलब होता है धोखा, तो उसे पानी का धोखा होता है। हाँ जी, डेजर्ट में, जी जी बिल्कुल, डेजर्ट में ऐसा होता है। अच्छा, आगे देखें। ला यमलिकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा। अब यहाँ पर ये जो शफाअत क्या कहते हैं, शफाअत का एकदम तसव्वुर लेकर पहुंचे होंगे ना यहाँ पर, जैसे हम, हमारी उम्मत में बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ जब पहुंचेंगे तो क्या पता चलेगा कि यहाँ पर तो शफाअत किसके इख्तियार में, अल्लाह के इख्तियार में, सिवाय अल्लाह के जिन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से कोई कौलो करार ले रखा है, यानी कि जिसको अल्लाह ताला चाहेगा और जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेगा शफाअत होगी। अब इसकी कड़ी शराइत क्या है कि इसके जू माना जुमले के मतलब दो मतलब है, यानी कि जू माना का माना होता है कि इसके डबल मीनिंग है। एक तो सिफारिश सिर्फ उस शख्स के हक में की जाएगी जिसने अपने आप को मुस्तहिके शिफात बनाए रखा होगा। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का अहद है कि उनके हक में सिफारिश कबूल की जाएगी। जैसे फ़र्ज़ करें कि कहा जाता है ना कि जिसके 3 बच्चे जो हैं वो बलूगत से पहले फ़ौत हो जाएं, तो उसके लिए वो सिफारिश करेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें वो शख्स मुशरिक हो, या ये कि वो अल्लाह का कोई ऐसा नाफरमान हो कि उसने कुछ ऐसी हरकत कर रखी हो दुनिया में
کہ جس کی وجہ سے وہ مطلب وہ جہنم کا مستحق ہو، تو پھر وہ اس کی سفارش سے تو وہ اس کی جان نہیں بخشی جائے گی، تو اس کو مستحق بھی ہونا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ صفات جو ہے وہ اس کے لیے قابل قبول ہو بھی جائے۔ اچھا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا، یہی والی بات میں نے کی ابھی، اللہ کے فرما بردار ہوں گے مگر کبھی کبھی ان سے گناہ بھی سرزد ہوتے رہے ہوں گے، جیسے ہم سب سے ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سفارش صرف وہ لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، اور یہی اللہ کا عہد ہے۔ ان لوگوں کو سفارش کرنے کا ہرگز بھی اجازت ان لوگوں کو ان سفارش کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہوگی جن سے مشرکوں نے اپنی کوئی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو لوگوں نے خدا بنا لیا، اب حضرت عیسیٰ ہر رسول اپنی اپنی امت کے لیے کچھ کچھ سفارش کر سکتا ہوگا، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفارش کر سکتے ہوں گے تو وہ ان لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے جنہوں نے ان کو ہی الہ بنا رکھا تھا دنیا میں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب یہاں پر وہی مشرک والی بات آئی، تو شرک سے بات یہاں پر آ گئی کہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کر رکھی ہے، نعوذ باللہ۔ اس آیت کی تفسیر آلریڈی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، یہ تو بہت ہی کوئی بھاری اور ناپسندیدہ بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اِدّا کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ناپسندیدہ بات۔ اس کے بارے میں ڈکشنری میں پڑھ رہی تھی تو اس کا معنی نکل رہا تھا کہ جیسے اونٹنی اپنی بچے کی جدائی میں جس طرح چیختی اور دھاڑتی ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ آواز بہت بری لگتی ہے نا۔ آپ چلیں، اونٹنی ہمارے آس پاس اتنی نہیں ہوتی، عربوں کے آس پاس زیادہ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ بھی گائے بیل کو کبھی آپ نے اس طرح چیختے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کسی بلی کو چیختے ہوئے دیکھا ہے جو اپنے بچے کو بلا رہی ہوتی ہے؟ یا جو ہے وہ کسی بھی جانور کو، تو وہ بہت بہت کربناک چیخیں ہوتی ہیں اس کی، اور مطلب اس کی آواز میں ایک دم درد ہوتا ہے اور بہت بہت لاؤڈ بھی ہوتی ہے، تو وہ ناپسندیدہ سی ایک آواز ہوتی ہے نا، تو یہ ادن کا معنی ناپسندیدہ ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، منہ اس بات سے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، آسمان جو ہے وہ اس میں شگاف پڑ جائے۔ یتفطرن، فطر کا معنی ہوتا ہے شگاف پڑنا، اور جو زمین ہے اس کا وہ شک ہو جائے، یعنی وہ اس میں کریکس پڑ جائیں اس بات سے، اتنی بھاری بات ہے یہ۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ گر پڑے بہت زور کی آواز سے۔ حدن کا معنی ہوتا ہے پھٹنے کی آواز، ریزہ ریزہ ہونے کی آواز، کسی بھاری چیز کے گرنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدن، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ آلریڈی، مطلب یہ سیلف ایکسپلینیٹری آیت ہے، اس میں کچھ خاص تفسیر کے لیے تھا نہیں۔ یہاں تک کسی نے کوئی سوال یا کچھ شیئر کرنا ہو، پھر ہم جو ہے ان آیات کی تفسیر تلاوت چلائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ کوئی بات کسی کے ذہن میں آئی؟ کیا سوچا تھا آپ لوگوں نے سورہ مریم میں کیا پڑھیں گے جب آپ لوگوں نے کورس جوائن کیا تھا؟ اور کیا پڑھا اور کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ السلام علیکم سمرینہ بھی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں نا اتنے سارے تفسیر اور کورسز سنتی رہتی ہوں، لیکن مجھے کبھی روٹ ورڈ کی سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی بھی نہیں آتی تھی کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ مجھے لگتا تھا میں یہ کر ہی نہیں سکتی ہوں، لیکن فرسٹ ٹائم مجھے روٹ ورڈ مطلب میں خود ہی سے کرنا شروع ہو گئی۔ جیسے بھی میں قرآن جیسے پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والا مجھے آتا ہے، اچھا میں اس کو ایسے کرتی ہوں ایسے کرتی ہوں، تو اس میں سے کافی 50% ٹھیک ہوتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ یہ مجھے بڑا ایک دم سے ہوا کہ میں نے ایک دم سے کر لیا، یہ مجھے اس کورس سے تھوڑا سا یہ مجھے روٹ ورڈ کرنا آ گیا الحمدللہ تھوڑا بہت۔ الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور بتائیں، اور کوئی کچھ بتائے، کیا سیکھا آپ السلام لوگوں نے اس علیکم۔ سے؟ جی وعلیکم السلام۔ میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا، بس میرا پہلی دفعہ کا کورس ہے، لیکن مجھے یہ اب تو کلاسز بالکل اینڈ پر ہو رہی ہیں، لگ رہا تھا مطلب ہم نے ابھی کورس اسٹارٹ کرا ہے، لیکن بہت جلدی یہ مطلب ماشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے، تو بہت اچھا لگا کر کے کورس۔ آگے جو ہے دل بھی چاہتا ہے کہ آگے اور بھی کورسز ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی پارٹ لیں۔ اور پھر یہ کہ آپ جو ہے نا قرآن پڑھنے بیٹھے تو دل کرتا ہے کہ ہاں
کیا اس ورڈ کا مطلب ہم نکال سکتے ہیں خود سے، یہ ہم نے پڑھا ہے اور یہ اس کا ترجمہ خود سے کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا بہت اچھی لگ رہی ہے. تجوید بھی جب میں نے پہلی دفعہ آپ کے ساتھ کری تھی نا، تو تب بھی اس کے بعد بھی جب میں قرآن پڑھنے بعد عادت ہوتی ہے نا، جب ہم بچپن سے ایک طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ روانی اسی میں ہوتی ہے. لیکن جب سے تجوید کری نا آپ کے ساتھ، تو پھر یہی کہ جب ہوتا ہے کہ نہیں آرام سے پڑھیں، تھوڑا اس کا تلفظ بہتر کر لیں، اس کا تلفظ یہ نہیں، تو یہ چیز بہت اچھی آئی ہے ماشاء اللہ سے. الحمدللہ، بارک اللہ فیک لینا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بہت برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھے انشاءاللہ. اور کوئی بتائے؟ حریم، آپ بھی میرا خیال ہے نیو ہے ہمارے اس کورس میں. حریم راحت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نیو ہوں، میرے پہلی بار آپ کے ساتھ کورس کری ہوں. لیکن معذرت، آپ نے سوال کیا کیا؟ میرا کنیکشن 10-15 منٹ سے نہیں تھا، وہ لائٹ چلی گئی تھی. اچھا، نہیں میں سوال نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی تھی کیا سیکھا آپ نے اس کورس میں؟ بس آلموسٹ ہماری کلاسز کمپلیشن پہ ہیں، کل ہماری لاسٹ کلاس ہوگی. ہاں، نہیں الحمدللہ سیکھا تو خیر بہت کچھ ماشاءاللہ. خاص طور پہ جو ہے وہ ایک نئی طریقے سے سورہ مریم کو، حالانکہ میں مطلب آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا پڑھ چکی ہوں، لیکن وہ ایک قرآن کی بات، خوبصورت بات یہی ہوتی ہے کہ ہم جتنا اس میں غور و فکر کریں وہ ایک نئے معنی نکل کر آتے ہیں ہر بار. تو آپ سے جب پڑھ رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی اس طرح سے میں نے سورہ مریم کو دیکھا نہیں، اس طرح سے پڑھا ہی نہیں، شاید اوپری اوپری طور پہ ہی پڑھا تھا. تو اس کی تفسیر، اور جو ایک آپ خاص طور پہ جو آپ نے شروع میں ہی بات بولی تھی کہ یہ اسٹریس میں پڑھتے ہیں، تو اب وہ جب ایک ایک آیت کو اور ڈیپلی اسٹڈی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو واقعی احساس ہو رہا ہے کہ یہ اسٹریس سے کیوں ریلیز دے گی یہ صورت، اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر سے، اور ایک ایک لفظ کو جو آپ ڈیٹیل سے بتاتی ہیں، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز میں بہت زیادہ ڈیپلی مطلب معنی ہوتے ہیں. ہم شاید جلدی سے پڑھ کر گزر جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، اتنا زیادہ تدبر نہیں کرتے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے والا اور سیکھنے والا بنائے. آمین آمین. آمین. اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے میرا خیال ہے کوئی شاذ و نادر ہی کوئی ایسی کوئی عورت ہوں گی کہ جنہوں نے پریگننسی میں یہ صورت نہ پڑھی ہو. نہ پڑھی اسے. تو اتنا مطلب اتنا عام ہے ہمارے یہاں یہ اس طرح ہاں آپ سے. صحیح کہہ رہی ہیں باجی. خاص طور پہ یہ کہ پریگننسی اور وہ رشتے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھنے کا بولتے ہیں. لیکن اب میں پڑھ رہی ہوں تو میں اب یہ بھی سوچتی ہوں کہ کیوں اتنا کہا جاتا ہے کہ پریگننسی میں پڑھیں یا اس میں پڑھیں. مطلب اس میں تو اور بھی چیزیں ہیں جو پڑھ اور بھی چیزیں ہیں جس وقت اس کو پڑھنا چاہیے. تو صرف ہم نے وہ بالکل مخصوص کر دیا ہے کہ رشتے میں مطلب نہیں ہو رہی ہو تو پڑھیں، شادی نہ ہو رہی ہو، یا اگر عورت پریگننٹ ہو تو پڑھے. لیکن اس میں تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، صرف ایک یہی چیز نہیں ہے. بالکل بالکل. اور مطلب اس کو اس طرح سمجھ کے پڑھے نا. آپ دیکھیں کہ ہمیں جتنی بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں نا، جیسے ہمیں رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کا کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھیں، ہوں، کیونکہ وہ تو حدیث میں اوتھینٹک آتا ہے نا کہ رات کو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے کہ جب تک کہ وہ پڑھے نا. اس کے علاوہ سورہ سورہ ملک. سجدہ جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ صورتوں کو مخصوص کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ ان کو معنی کے ساتھ اور سمجھ کے جو پڑھا جاتا ہے نا، کہ آپ واقعتاً اگر آپ سورہ ملک کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں بار بار کا جو ریمائنڈر ہے نا، کہ آپ سارا دن جو ہے گزارنے کے بعد جب تھک ہار کے بستر پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پوری زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور ہماری اس پوری بھاگ دوڑ جو آج سارا دن میں نے بھاگ دوڑ کی ہے، تو اس کا مقصد کیا، کور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نہ کہ جو ہے ایک دوسرے سے مقابلہ بازی، بلکہ اللہ کو خوش کرنا. وہ ہے نا، من ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. تو آخر میں جاتے ہوئے یہ آپ سوچیں کہ میں نے واقعی آج کچھ ایسا کام کیا ہے جو کہ مجھے دوسروں سے مقابلے میں بہترین عمل ہو. ہم چیزیں خریدنے میں اور لوگوں سے آگے بڑھنے میں تو مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم بہترین کام، احسن عمل میں بھی مقابلہ کریں. اور اس وقت سوچیں پڑھتے ہوئے کہ واقعی میں نے آج کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو باقی لوگوں سے بہتر تھا، یا میرا اپنے آپ سے موازنہ کرے کہ میرا کل جو تھا وہ میرا آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہم سوچیں. اچھا، طوبہ لکھ رہی ہیں کہ I was expecting general تفسیر but the detailed analysis I learned and connection with our daily things meanings of
things, meaning of taqwa, connection with Allah, how to establish it. More these made me really curious and more aware of myself, how to improve myself, my ibadah, to please Allah subhanahu wa ta'ala. Can't wait inshallah to start from the beginning انشاءاللہ. اچھا ہمارا اس سے مجھے ایک چیز یاد ہے کہ ہمارا نیکسٹ کورس انشاءاللہ ویکیشنز کے بعد ہوگا، یہ ونٹر ویکیشنز کے بعد. اور کیونکہ رمضان بالکل ہمارے بس آنے ہی والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے، تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم 30th پارہ کا سیکنڈ ہاف یعنی سورہ فجر آنورڈز ہم اس کی تفسیر کو پڑھیں گے. کیونکہ ہمارے پاس پورا زیادہ ٹائم نہیں ہے، تقریباً ہمارے پاس 1.5 مہینہ بچتا ہے، تو میرا خیال ہے 12 کلاسز ہوں گی. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ہاف پارے کی تفسیر وتھ ٹرانسلیشن کر لیں، تاکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آلموسٹ یہ پارہ یاد ہوتا ہے، اتنا پارہ تو یاد ہی ہوتا ہے، تو وہ تراویح میں پڑھ سکیں اور خوشو و خضوع کے ساتھ پڑھ سکیں، کیونکہ رمضان کی آمد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کو انشاءاللہ فارمز ریسیو ہو جائیں گے، تو آپ لوگ اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے ملنے والوں کو، اپنے لوڈ ونس کو بھی اس کے اندر مطلب اس میں انرول کروائیں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تب تک ہم جو ہے وہ اب آیات کی تفسیر سنتے تلاوت سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. سبحان اللہ. اچھا جی، آیات کی ورڈ انالیسس کر لیتے ہیں. وَاتَّخَذُوا روٹ ورڈ نکلے گا اس کا حمزہ، اس کا حمزہ، خا اور حمزہ زال، خازال. کیونکہ یہ تا جو ہے یہ اس کا گرامیٹیکلی ایڈ ہوا ہے، اخوذہ کا معنی ہے اس میں، اور یہ واو مدہ اس میں جمع کی علامت ہے. تو انہوں نے بنا لیے یا انہوں نے اختیار کر لیے، من دونی سوائے اللہ، اللہ کی، آلہتن حمزہ لام اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، کچھ الہن کی یہ روٹ ورڈ الہن کی جمع ہے. لی یکونو، یہ لام جو ہے یہ لام لائے تعلیل کہلاتا ہے، یعنی وجہ بتانے کے لیے، اسی لیے اس کا معنی کے لیے نہیں لگ رہا، اس کا معنی بن رہا ہے تاکہ. صحیح ہے، لی یکونو تاکہ وہ ہو جائیں. یکونو کا روٹ ورڈ کاف واو نون کون سے ہے، کانا یکونو کون. نون کون. ہاں جی، اور واو مدہ یہاں پہ جمع کی علامت بن رہی ہے، تو لیکونو تاکہ وہ ہوں، لہم ان کے لیے. لام جو ہے یہاں پر فور کے معنی میں، یا اصل میں لام زیر لی تھا. جب یہ کسی بھی پروناؤن کے ساتھ لگتا ہے تو پھر یہ لام زبر بن کے لگتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو، لام زبر بن گیا یہ. لہم ان کے لیے، عزت کا سبب. کلا ہرگز نہیں، یہ ایک مطلب نفی کے لیے، جیسے خبردار کے لیے بھی آتا ہے لفظ. کلا
ہرگز نہیں. سیکفرونا، یہ جو سین آتا ہے شروع میں یہ عنقریب کے معنی میں آتا ہے. اکثر سین کے ساتھ سوفا لفظ بھی آتا ہے، سین کے علاوہ سوفا ہے نا. کلا سوف تعلمون، عنقریب وہ جان لیں گے آتا ہے نا. تو اس میں سیکفرونا، عنقریب وہ انکار کریں گے. یا کے لیے جو ہے وہ کے لیے، واو نون جمع کے لیے، اور کفرا اس کا روٹ ورڈ ہے. تو وہ انکار کریں گے بی عبادتہم. کفرا اور آمنا ان دونوں جو فعل ہے نا ان کے ساتھ کی پریپوزیشن ہے یہ با، اسی لیے با جو ہے ان کی عبادت کے ساتھ ایسا کوئی معنی نہیں بن رہا، بلکہ با جو ہے وہ اس کی پریپوزیشن ہے جو اس کے ساتھ لگے گی. یعنی کس کا انکار کریں گے؟ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. عبادتی ہم، ان کی عبادت کا. وَيَكُونُونَ اور وہ ہو جائیں گے، وہی کانا یکونو کون، کاف و نون روٹ ورڈ ہے اس کا. علیہم ان کے، ضدن بالکل اپوزٹ، ضاد دال دال. علم کیا نہیں، علم کا آ جو ہے وہ کیا کے لیے آ رہا ہے، لم کیا نہیں، لم زوردار نفی. ترا آپ نے دیکھا، ترا کا روٹ ورڈ میں تا جو ہے وہ تو کے لیے آتا ہے، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ بنے گا را حمزہ اور یا، را یعنی دیکھنا. آپ نے دیکھا انا بے شک ہم، اس میں انا اور نا، انا انا دونوں ایک ہی بات ہے. اگر جملہ اسی سے شروع ہو رہا ہو تو انا کر کے آتا ہے، جملے کے درمیان میں آئے تو انا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو نا کا معنی ہوتا ہے ہم. بے شک ہم، ارسلنا چھوڑ دیا ہم نے، یا بھیج دیا ہم نے، یا مسلط کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، سارا معنی رسلہ کے معنی ہے، را سین لام. ہم نے الشیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں کے اوپر، یہ مٹا دوں اوپر لے لوں، کافروں کے اوپر. تعزہم جو اکساتے ہیں انہیں، ازن خوب اکسانا، اور حمزہ زا اور زا اس کا روٹ ورڈ ہے ازا، از سے. میرا خیال ہے یہی روٹ ورڈ ہے، اس کو چیک کر لیجیے گا پلیز، مجھے کنفرم نہیں ہے. فلا تو نہ تاجل آپ جلدی کریں، عین جیم لام اجلا سے، اجل اجلت، اردو میں بھی اجلت بولتے ہیں نا، اجلت میں کوئی کام کرنا، جلدی نہ کیجیے. علیہم ان پر، علا اور ہم ان کے اوپر. انما بے شک، انا اور انما کا معنی سبھی سیم ہے، بے شک. نعدو نون ہو گیا ہمارے ہم کے لیے، اور عین دال دال عدد سے ہے، ہم گن رہے ہیں، لہم ان کے لیے، عدن خوب گننا، یعنی ان کے دن گنے جا چکے ہیں. یوما جس دن نحشرو ہم اکٹھا کریں گے، حاشین را حشرا، یعنی ہم ان کو جمع کریں گے یا ان کا حشر کریں گے. المتقین متقی لوگوں کو، الی الرحمانی طرف رحمان کے، وفدن مہمان بنا کر. ونسوقو اس کا روٹ ورڈ سین یا کاف ہے میرے خیال سے، یہ ذرا پلیز چیک کر لیجیے گا. سین واو قاف. واو ہے، سین واو قاف. واو قاف. ٹھیک ٹھیک ہے، سین واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. پھر مس یہاں پہ متقینہ جو ہے وہ تقوی سے ہی نکلے گا نا اس کا روٹ ورڈ. بالکل بالکل، واو قاف یاس کا روٹ کیا ورڈ. ونسوقو اور ہم ہانک کر لے جائیں گے، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے. یوم نحشرہم المجرمین مجرموں کو، الی جہنما جہنم کی طرف، طرف جہنم کے، الی طرف، وردا سخت پیاس کی حالت میں. آگے دیکھیں، لا یملکونا نہیں وہ مالک ہوں گے، میم لام کاف ملک سے، وہ مالک ہوں گے، الشفاعت شفاعت کے، الا مگر، من جس نے، یہ میم نون من تھا اصل میں کیوں، اور یہ اجتماع ساکنین بنا نا یہاں پر، تو اس کے نیچے زیر لگ گئی. تو جب ہم اس کو ملا کے، جب ہم یعنی کہ جب دو ساکن ایک دو کلموں میں اس طرح سے آ جاتے ہیں تو یہ تجوید کا رول بنتا ہے. دو ساکن دو کلموں میں اس طرح سے آ جائیں تو پھر ہم ملاتے ہیں کیسے ہیں کہ اس کے نیچے زیر لگا کے ملاتے ہیں، ہم نہیں ملاتے، مطلب یہ اسلوب ہے یہی پڑھنے کا. تو اصل میں یہ لفظ من تھا، اس پہ جزم ہے. تو من جس نے، من آپ کو پتہ ہے نا من موصولہ ہوتا ہے، جیسے ماں موصولہ ہوتا ہے جو کے معنی میں بنتا ہے، ایسے ہی من بھی موصولہ ہوتا ہے. من جس نے اتخذا، اگر خالی اس کو پڑھیں گے تو اتخذا کر کے روٹ ورڈ، سوری اس کو ہم حرکت دیں گے حمزہ وصلی کو، اتخذا بنے گا. تو بلیا لے لیا، عند الرحمانی رحمان سے یا رحمان کے ہاں، عہدن کوئی عہد. وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذا بنا لی، الرحمن رحمان نے، ولدن کوئی اولاد.
لقد البتہ تحقیق یعنی بہت زیادہ، دو تاکید کے ساتھ، جی تم لائے ہے وہ تم، جیم یا اور حمزہ ہے روٹ ورڈ نہیں، جی آ ہی ہے نا، ہاں جی آ، مس ہاں یہی ہے. تم، جی تم یہاں تک روٹ ورڈ ہو گیا اس کا، اور یہ تم جو ہے وہ تم کا آ گیا زیادہ لوگوں کے لیے. لائے ہو تم شیئن ایک چیز، ادن بہت زیادہ، نا پسندیدہ یا بھاری، ٹھیک ہے. ادن تکادو قریب ہے، یہ فعل ناقص کہلاتے ہیں. تکادو اس کا معنی وہی ہے، یہ کانا یکونو کون جیسے ہے نا، ایسے یہ بھی ہے قریب ہے کے معنی میں فعل ناقص. وہ جو کانا یکونو کون ہے وہ بھی فعل ناقص کہلاتے ہیں. تکادو قریب ہے، السماوات آسمان، یتفطرن پھٹ پڑے، السماوات جو ہے وہ السماءن کی جمع ہے. تو سماعن جو ہے نا ایک آسمان کو کہتے ہیں، اور سماوات زیادہ آسمانوں پلورل کے لیے آتا ہے. یتفطرن فطر، فطر کا معنی ہوتا ہے کسی لیدر میں شگاف پڑنا. آپ کو پتا ہے لیدر لچکدار ہوتا ہے، جو اوریجنل لیدر ہوتا ہے، اس کو اگر کھینچا جائے تو وہ پھٹتا نہیں ہے. لیکن اگر درمیان میں سوراخ پڑ جائے، فطرہ اس کے درمیان میں کوئی شگاف ہو تو اس کو کھینچیں گے تو وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا. اسی سے لفظ نکلا ہے فطرہ. یتفطرنا وہ پھٹ پڑے، منہ اس سے، وتنشقو اور شک ہو جائے یعنی کہ کریکس پڑ جائیں. شک کے کمر یاد کریں کہ چاند میں بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گیا تھا، تو شق ہو جائے، شین قاف قاف، تو الارض زمین، وتخر اور خارارا خر یخر کا معنی ہوتا ہے گر پڑنا، اور گر جائیں الجبالو پہاڑ، حدن زوردار آواز کے ساتھ، یا ریزہ ریزہ ہو کر. ٹھیک ہے، یہیں تک ہماری آیات تھی اور یہیں تک ہم رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نو ٹھیک ہے، مس. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ. وبرکاتہ.